السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، گرچہ میں ہبلی میں نہیں ہوں، لیکن سوال جواب کی نشست میں نے جو ہے وہ آج کر لی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو سوالات گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، بلکہ اور واٹس ایپ پر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے اب جمعہ کو سوال بھیجنے کی، تو سفر میں ہونے کے باوجود بھی میں نے سوچا ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے۔ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب چاند گرہن اور سورج گرہن میں ہم لوگوں کیا مشہور ہے کہ عورتیں یہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں، بہت سی چیزوں کی پابندیاں ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں اس کا شرعی لحاظ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میڈیکلی لحاظ سے کوئی اگر بات کہتا ہے تو اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ میڈیکلی لحاظ سے کوئی اگر اس کو تکلیف ہو یا کوئی اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو، تو اگر اس وجہ سے وہ کوئی عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب اگر غیر مسلم دعوت دیں تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ان کے یہاں انٹرسٹ کا کھانا جائز ہے اور سود بھی کھاتے ہیں۔ دیکھیں، سود جو حرام ہے نا، وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم دعوت دیتا ہے تو اس کے یہاں دعوت کھائی جا سکتی ہے۔ جو دوسرا سوال کیا ہے کہ مولانا آج میں نے جو ہے وہ ایک غیر مسلم نے ہم کو مٹھائی دی اور میں نے کھا لیا، حالانکہ وہ انٹرسٹ کی رقم بھی کھاتا ہے۔ انٹرسٹ کی رقم غیر مسلم کے لیے ان کی شریعت میں حلال ہے، لہذا ان کے یہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور وہ مٹھائی جو کھائے گی اس کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ضرورت کے وقت گاڑی قسطوں پر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے پہلے تک میں عموماً یہی جواب دیا کرتا تھا کہ قسطوں پر جو ہے لون لے کر کے جس پر انٹرسٹ بھرنا ہو گاڑی لینا جائز نہیں ہے، لیکن ابھی اس سفر میں کئی بڑے بڑے مفتیوں سے گفتگو ہوئی اور ان سے اندازہ یہ ہوا کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک آدمی کو ضرورت ہے گاڑی کی اور کہیں بھی بغیر سود کے اس کو قرض نہیں مل رہا ہے، تو ایسی شکل میں مجبوری درجے میں وہ سود پر جو ہے وہ انٹرسٹ پر لون پہ گاڑی قسطوں پہ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سوال آیا ہوا ہے کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں اور گھر بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور گھر بنانا بھی اشد ضروری ہے، تو کیا ہم لون لے کر کے گھر بنا سکتے ہیں؟ اس کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو لون لے کر کے گھر بنایا جا سکتا ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں ضروریات کی چیزیں ہی ان لون کے ذریعے پوری کی جائیں۔ مطلب ایسا نہیں ہو کہ بہت زیادہ ہائی فائی بنانے کے لیے زیادہ لون لیا جائے، بلکہ اپنی ضرورت بھر جو گھر بنانا ہے اس میں لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائلز لگوانا اور بہت زیادہ جو ہے باتھ روم میں جو ہے ہائی فائی قسم کے نل وغیرہ لگانا، جس سے کام چل سکتا ہے منیمم درجہ، تو اس طریقے کا لون انٹرسٹ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اور گھر بنایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب خانہ کعبہ پر گلاب چڑھاتے ہیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے ایک دوست سے آپ کہتے ہیں کہ اگر قبر پر گلاب چڑھایا جاتا ہے تو کیا قباحت ہے؟ اس کا دو جواب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شریعت کے ہم اتباع کرتے ہیں، جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہماری جو بیس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہوگا کہ گلاب چڑھایا جاتا ہے، آپ کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ گلاب چڑھتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر گلاب نہیں چڑھایا، اور اپنے چچا کے شہید ہونے پر ان کی قبر پر گلاب نہیں چڑھایا۔ تو سب سے پہلی بات ہے، شریعت کو سمجھنے کے لیے اگر یہ طے کر لے آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت سمجھی جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر گلاب چڑھانا، خانہ کعبہ کوئی قبر نہیں ہے، اس کا نام ہے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو غیر قبر کو قبر پر قیاس کرنا ایک دم شرعی لحاظ سے، اصولی لحاظ سے ایک دم غلط بات ہے، لہذا ایک دم یہ سنت کے خلاف ہے۔ پاکستان سے سوال آیا ہوا ہے کہ اگر شادی میں کوئی شخص جہیز مانگتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جہیز مانگنا شرعی لحاظ سے غلط ہے، لیکن اگر کسی نے شرعی جہیز اگر دے دیا ہے اور اس نے قبول کر لیا ہے تو ایسی شکل میں جہیز یقینی بات جو گفٹ ہو جائے گا، لیکن مانگنا جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب انٹرسٹ کا پیسہ کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ یہ سوال بارہا آتا رہتا ہے اور اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انٹرسٹ کا پیسہ میں بنیادی طور پہ جہاں لگ سکتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
اگر آدمی کے پاس بینک میں اس نے پیسہ رکھا ہے اور وہاں سے سود آ رہا ہے تو اسی شکل میں انٹرسٹ کا پیسہ انٹرسٹ میں دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس انٹرسٹ کے 5,000 روپے ہیں, کسی صاحب نے قرضہ لے رکھا ہے اور وہ سود بھر رہے ہیں, وہاں پر آپ 5,000 روپے ان کی مدد کر سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے. دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی پبلک پلیس ہے, مثال تو پارک ہے یا یہ کیا کہتے ہیں کہیں نالی ہے, وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے تعمیرات میں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایسے ٹیکس جو گورنمنٹ ہمارے اوپر لگاتی ہے اور شرعی لحاظ سے وہ ٹیکس کی حیثیت نہیں ہے, اس ٹیکس میں بھی دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر انکم ٹیکس میں جو ہے وہ انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ چند بنیادی جگہ ہیں. اور ٹوائلٹ وغیرہ بھی بنانے کا فتویٰ ہے کہ مسجد وغیرہ میں یا مدرسے وغیرہ میں ٹوائلٹ میں بھی اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ عمرے پہ جا رہا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ عمرہ ادا ہو جائے گا. اگر یہ قرض ہے اس کے اوپر اور اتنی پراپرٹی بھی ہے کہ جس سے قرضہ ادا کیا جا سکتے, تب کوئی قباحت ہی نہیں. بس صرف یہ کرنا چاہیے کہ عمرے پہ جانے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ بھائی فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا وہاں انتقال ہو جائے تو یہ اس کی پراپرٹی کو بیچ کر کے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. پوچھا گیا مولانا میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے لیکن اگر میں عمرے پہ جانا چاہ رہی ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک دم غلط ہے. عمرے پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. عمرے پہ جانا نفل ہے. لیکن نفل کام کرنے کے لیے ایک آدمی حرام کام اختیار کرے یہ قطعی جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسا اس میں لکھا ہوا ہے کہ محرم وغیرہ ہم نہیں جانتے, تو اس کا مطلب یہ خود شریعت بناتی ہے, اپنی طرف سے شریعت بناتی ہے. ایسی عورتوں کا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی جواب دینا بیکار ہے جس نے خود طے کر رکھا ہے کہ شریعت ہمارے اصول کے تحت چلنی چاہیے. سخت گنہگار ہے اور حرام کام کر رہی ہے. پوچھا کہ مولانا صاحب اگر نماز میں ثنا بھول گئے یا رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے یا امام کے پیچھے رہے اور اللہ اکبر وغیرہ کہنا بھول گئے تو اس لحاظ سے پھر کیا کریں؟ یہ جو جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں یہ نماز میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ایسی شکل میں اگر بھول گئے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے, سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ نفل نماز جہری پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ نفل نماز اگر رات میں پڑھی جا رہی ہے تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے اور باقاعدہ جہری مطلب آواز کے ذریعے قرأت کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے اگر نماز مغرب میں 2 رکعت چھوٹی اور ہم دوسری کے قاعدے میں پہنچے تو بقیہ نماز کس طرح پڑھیں؟ دیکھیں دوسری کے قاعدے میں پہنچے تو قاعدے میں جوائنٹ ہو جائیں اور جوائنٹ ہونے کے بعد جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو آپ تیسری رکعت جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھیں. جب وہ سلام پھیرے تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں اور باللہ بسم اللہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد تشہد کر لیں. کھڑے اس کے بعد کھڑے ہوں, کھڑے ہونے کے تحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں. اب گویا کہ آپ کی تیسری رکعت ہوئی, کھڑے ہوں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک سورت پڑھیں. کیونکہ 2 رکعت آپ کی جو چھوٹی ہوئی ہے وہ چھوٹی ہوئی رکعت ایسی ہے جس میں سورہ فاتحہ پاک کے ساتھ سورت کا پڑھنا لازم تھا, لہٰذا آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. تو گویا ہر رکعت میں آپ کو تشہد کرنا پڑا, ایک امام کے ساتھ کرنا پڑا, بلکہ 2 امام کے ساتھ کرنا پڑا اور جو ہے وہ 2 اپنا کرنا پڑا. ایک بھائی اپنی بہن سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ابا کی پراپرٹی وراثت میں حصہ لیں گی یا نہیں لیں گی, تو کیا حکم ہے؟ یہ جو بھائی پوچھ رہا ہے کہ آپ ابا کی پراپرٹی میں بہن سے پوچھ رہا ہے حصہ لیں گی نہیں لیں گی, یہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے, یہ دینا نہیں چاہتا ہے, اس وجہ سے پوچھ رہا ہے. ورنہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی بہن بھی یہ پوچھے بھائی سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ابا کی پراپرٹی میں حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. یہ بھائی چونکہ دینا نہیں چاہتے لہذا اس قسم کی ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں کہ بہن سے پوچھیں. اس پہ ہونا یہ چاہیے باپ کے مرتے ہی بغیر پوچھے ہوئے بہن کا حصہ لگا دیا جائے. اور اگر بہن کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے اس کے پہلے اس کو قبضہ دلا دیا جائے. قبضہ دلانے کے بعد یعنی اگر کھیت ہے تو اس کے نام کر دیا جائے, اگر پیسہ ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اب اس کے بعد اگر بہن جو اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو بھائی کو یہ گویا گفٹ ہوا. لیکن محض پوچھنا اور اس کے نام نہیں کرنا تو یہ ایک معاشرے میں ایک بری چیز پھیل گئی ہے اور بہنیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میں بھائی سے مانگوں گی تو دشمنی ہو جائے گی. اس بنیاد پر نہیں مانگ رہی. ایسی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو میدان میں اترنا چاہیے اور زبردستی اپنے باپ کی پراپرٹی لینی چاہیے اگر نہیں دے رہا ہے,
اور جب بھی کبھی پوچھیں کہ لیں گے نہیں لیں گے تو ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، میں کیوں نہ پوچھوں آپ سے کہ آپ اپنے ابا کی پراپرٹی میں حصہ لیں گے کہ نہیں، کیونکہ دونوں کے ابا برابر برابر ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر نیل پالش لگائی گئی اور اس کے بعد وضو کر لیا گیا تو نماز پڑھی گئی تو کیا ہوگا؟ نماز ادا ہو جائے گی، اگلی نماز جب پڑھے گا اگر نیل پالش لگی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا، لہذا نیل پالش ریموو کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی نے حج کیا تو دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر حج نہیں کیا ہے اور دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سنا ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پابندی سے پڑھتا ہے بندہ تو مرنے کے وقت اس کا ایک پیر زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا جنت میں ہوتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی اس کا مضمون ایسا لگتا ہے کہ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میرا بچہ چھوٹا ہے اور فجر کے وقت خاص کر میں وظیفہ پڑھتی ہوں، سورج نکلنے تک بیٹھی رہتی ہوں مصلی کے اوپر۔ ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ اس وقت بچے کو سنبھالنا وظیفہ سے افضل ہے، تو کیا یہ ان کا ہمارے شوہر کا یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ شوہر ایک دم صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ جس آدمی کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے اور یہ بیٹھی وظیفہ کر رہی ہے کوئی عورت، تو یہ وظیفہ اس وقت اس کا کرنا بیکار ہے۔ اس کو چاہیے کہ بچے کو چپ کرائے، اس کے چپ کرانے کا جتنا ثواب ہے اتنا وظیفہ پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، زیادہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا غلطی سے میں نے اپنی سالی کو شہوت سے پکڑ لیا تو کیا میرے اوپر میری بیوی حرام ہو گئی؟ کیونکہ کل ایک صاحب نے جو ہے میں نے جب ان سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ جنہوں نے بتایا بیوی حرام ہو گئے وہ غلط کہہ رہے ہیں، بیوی حرام نہیں ہوئی ہے، گناہ کبیرہ ہوا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے دبئی سے سوال آیا ہے کہ میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے ٹیپ ٹاپ سے رہوں، صاف ستھری رہوں، اچھے کپڑے پہنوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پاتی ہوں، تو کیا گنہگار ہوں گی؟ ایک دم گنہگار ہوں گی۔ ایسا اگر شوہر کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ شرعی لحاظ سے بھی صحیح ہے اور اس کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ بیوی کو ٹیپ ٹاپ حالت پہ دیکھے، اگر بیوی ایسا نہیں کر رہی ہے اور اس کو اگنور کر رہی ہے تو گنہگار ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب شادی میں خوشی کے طور پر گانا گایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں گانا خوشی کے موقع پر جائز ہے۔ مثال کے طور پر شادی میں جو گانا گایا جاتا ہے اگر گانے کے بول اچھے ہیں اور اس کے ساتھ میوزک نہیں ہے بلکہ دف کے ساتھ گایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، گایا جا سکتا ہے۔ عورتیں اگر گانا گا رہی ہیں اندر گھر میں اور باہر ان کی آواز نہیں آ رہی ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں، اور مرد اگر گا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ میوزک ہونی چاہیے اور نہ گانے کے بول خراب ہونے چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ساس کی خدمت کے لیے شوہر کا ڈیمانڈ کرنا کہ ہماری امی کی خدمت کریں تو کیا صحیح ہے؟ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ جو ہم لوگ اپنی بیویوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری امی کی خدمت کریں، ہمارے ابو کی خدمت کریں، یہ ڈیمانڈ نہ کرنے کا حق ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بیوی ہماری والدہ کی خدمت کر دیتی ہے تو ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری اوبیڈینسی، میری اطاعت بیوی پر لازم ہے، لہذا میں اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میری امی ابو کو خدمت کریں، اور اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی، ایک دم غلط بات ہے، بیوی قطعی گنہگار نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کا بھی خیال رکھے، لیکن اگر وہ خود سے رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈیمانڈ کر کے، روپ کر کے، شوہریت کا حق جتا کر کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ کسی پر جن وغیرہ آتے ہیں اور وہ مرے ہوئوں کا نام لیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا جواب بھی کئی مرتبہ اپنے محفل میں دے چکا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں کوئی آدمی مر گیا رہتا ہے پھانسی لگا کر کے، جل کر کے، خودکشی کر کے، تو لوگ کہتے ہیں اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ روحیں کسی کی نہیں بھٹکتی ہیں۔ جو بھی آدمی مرتا ہے، جس حال میں بھی مرتا ہے، اس کی روح جو ہے
یا تو علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے. اگر نیک ہوتا ہے تو علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر برا ہوتا ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے. سجین میں اتنا پہرا ہے کہ وہاں سے روحیں باہر نہیں آ سکتی ہیں، اور علیین اتنی عمدہ جگہ ہے کہ وہ آپ کی گندی گلیوں میں دوبارہ آنا نہیں چاہتی ہیں. لہٰذا یہ جو جن لگا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں فلاں ہوں اور ایسے میرا انتقال ہوا، یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہ اس قسم کا جھوٹ بولتا رہتا ہے. لیکن حقیقت میں وہ روح ہوتی ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے، اس کا شرعی لحاظ سے کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر مجھے ماہواری کی عادت 3 دن کی ہے مگر اس بار 5 دن آ گئے ہیں تو 2 دن میں پاک رہوں گی یا ناپاک؟ براہ کریں اس سوال کا جواب جلدی دے دیں کیونکہ آج ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. دیکھیں اس کے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کم سے کم مدت پیریڈ کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے. لہذا 3 دن سے لے کر 10 دن تک جب بھی حیض کی پیریڈ کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو یہ مان لیا جائے گا کہ میری عادت بڑھ کر کے 3 سے 5 ہو گئی ہے، تو 5 دن اس کو شمار کرے گی، 5 دن ناپاک سمجھے گی اپنے آپ کو. لیکن اگر ایسا 11 دن ہو گیا، 12 دن ہو گیا تو ایسی شکل میں سمجھے گی کہ میرا جو پچھلے مہینے میری جو عادت 3 دن کی تھی 3 ہی دن حقیقت میں ناپاک رہی، بقیہ یہ ہماری بیماری ہے. تو یہ جو سوال پوچھا گیا ہے 5 دن والا، تو ایسی شکل میں 5ویں دن جو ہے یہ پاک ہوئی اور 5ویں دن کے بعد ہی نماز شروع کرے گی. 2 دن جو اس کی عادت کے خلاف ہوا ہے وہ بھی ناپاکی کے شمار کیے جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب ہے. پوچھا گیا فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ اگر گھر میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں تو کس حد تک مجھے تبلیغ کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ اگر گھر میں ان کی ماں ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی ہے گھر میں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اگر خود نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، لڑکا جوان ہے یا وہ بھی بہو کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو ایسی شکل میں بہو کو بھی جگاتی ہیں، بیٹے کو بھی جگاتی ہیں اور بیٹے نماز میں نہیں اٹھتے ہیں. لہٰذا یہ کام برابر کرتے رہنا چاہیے بھلے وہ اٹھے یا نہیں اٹھے. تبلیغ کا حق 2 ہی صورت میں ساقط ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. پہلا حق پہلے اس وقت تبلیغ چھوڑی جاتی ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس وقت تبلیغ چھوڑ دی جاتی ہے کہ اگر ہم تبلیغ کریں گے تو یہ اسلام سے انکار کر جائے گا. مثال تو آپ نماز کے لیے جگہ نہیں ہیں اور بار بار جگہ رہی ہیں، اس کے باوجود نماز نہیں اٹھتا. اب آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں اب دوبارہ جگاؤں گی تو یہ کہہ دے گا کہ تم نماز اپنے پاس رکھو، مجھ سے نماز وہاں سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو گویا یہ انکار کر جائے گا، اور انکار کرے گا تو کفر میں داخل ہو جائے گا اور ہم سبب بن جائیں گے. لہٰذا ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کرنا بند کر دے. جاپان سے سوال آیا ہوا ہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، کیا شریعت اپنے شوہر سے طلاق لینے کی اجازت دیتی ہے ایسے موقع پر؟ ایک دم یہ چونکہ فرض چھوڑ رہا ہے اور جمعہ بھی چھوڑ رہا ہے، اگر بیوی اس بنیاد پر طلاق لینا چاہتی ہے تو شرعی لحاظ سے بیوی کو طلاق لینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور وہ طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور شرعی عدالت اگر ہوگی تو اس بنیاد پر اس کو حق کے خلا عطا کرے گی. پوچھا یہ مولانا میں سعودی میں رہتا ہوں اور عموماً یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے سے ایک صاحب آتے ہیں اور ہم کو پیچھے سے چھو دیتے ہیں اور ہم کو گویا امام سمجھ لیتے ہیں اور ہم پیچھے مقتدی بن جاتے ہیں. کیا ایسا کسی حدیث میں آیا ہے؟ ایسا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ لوگوں نے جو ہے وہ مسئلہ جو بیان کیا یا مسئلہ بنایا، یہ مسئلہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رات کے تو ایک دم خلاف ہے. لہذا یہ جو ایسا کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے علم میں اتنا ضرور ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب جس کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے وہ ہم کو دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کسی کی شادی میں زکوٰۃ کی مد سے جو ہے وہ مدد کی ہے، اب اس کے ہاں جو کھانا پکا اس نے مجھے بھی دعوت دی، تو پھر ایسا ہمارا کھانا اس کے ہاں کیسا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں جب زکوٰۃ آپ اس کو دیتے ہیں اور وہ اس میں سے دعوت دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے وہ ہدیہ ہو جاتا ہے. میں ایک حدیث اس کے دلیل میں پیش کروں گا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی صاحب نے صدقے کا گوشت دیا. بریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد کہا کچھ ہے گھر میں تو پکاؤ. تو بریرہ نے کہا ہاں گھر میں گوشت رکھا ہے، لیکن تھوڑی سی دیر بعد انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا لیکن وہ گوشت جو ہے نا وہ صدقے کا ہے، تو صدقہ تو آپ کے اوپر حرام ہے. تو آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ،
یہ تیرے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے. جس نے تم کو دیا ہے تم کو زکات سمجھ کر دیا ہے. تم مجھے جو دے رہے ہو زکات سمجھ کر نہیں دے رہے ہو، لہٰذا تم مالک ہو گئے. اب تم جس کو چاہو اس کو کھلا سکتے ہو، تمہاری طرف سے جس کو بھی جائے گا وہ گفٹ ہوگا. لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسے کے یہاں دعوت کھائی جا سکتی ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کیا عقیقہ اگر 7ویں دن نہیں ہوا ہے تو ہمیشہ 7ویں دن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مسئلہ اس طریقے سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر سنڈے کے دن کسی کی یہاں ولادت ہوئی اور وہ 7 دن تک عقیقہ نہیں کر سکا، تو ایسی شکل میں جب بھی وہ عقیقہ کرے تو سیٹرڈے کا خیال رکھے تو بہتر ہے. لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سیٹرڈے اس کی زندگی کا ہمیشہ 7واں دن ہوگا. اس بنیاد پر لوگوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سیٹرڈے کو ہی عقیقہ کرے. مولانا مجھے شرم آ رہی ہے اس سوال کو پوچھتے ہوئے، لیکن میں مجبور ہوں، ایسا پوچھ رہی ہوں. میرے شوہر جو ہے وہ جب مجھ سے صحبت کرنے کے لیے قریب ہوتے ہیں تو ایسا بارہا وہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہماری چھاتی کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں. تو کیا میں گنہگار ہوتی ہوں؟ اس میں ایک دم گنہگار کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ایسا کرنا شوہر کا جائز ہے. اور اگر آپ یہ اپنے طور پر سمجھ رہی ہیں، جو کہ آپ کے سوال کا انداز ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شوہر کا جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس میں شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے. بیوی کے ساتھ وہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس وقت بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دودھ جو ہے وہ شوہر کے منہ میں جائے. لیکن شوہر کا بیوی کی چھاتیوں سے کھیلنا یا منہ میں رکھنا شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کیا جماعت اسلامی غلط ہے؟ حالانکہ طارق جمیل صاحب نے جماعت اسلامی کی اور مولانا مودودی کی بھی بڑی تعریف کی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جماعتوں کے سلسلے میں ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی، یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں، یہ کہنا کہ غلط ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی اچھائی کو قبول کرنا چاہیے اور ان کے اچھے کاموں کو سراہنا چاہیے. طارق جمیل صاحب چونکہ ایک اچھے انسان ہیں، لہٰذا انہوں نے جو حقیقت بیان کی ابھی کچھ دن پہلے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بارے میں، وہ ایک دم صحیح بات بیان کی. رہا کچھ لوگوں نے اگر ان سے اختلاف کیا ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے بڑی ہی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ایسا کرنا صحیح ہے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کو غلط سمجھنا یا تبلیغی جماعت کو غلط سمجھنا ایک دم غلط بات ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے تھے، اگر ہم ہر سال سنت سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو گئے، یقینی بات ہے. پہلی بات تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھی مان لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شعبان میں گئے اس وقت صحابہ کو وہ کیوں نہیں بلا کے لے کر گئے؟ یعنی اگر 15 شعبان کو قبرستان جانا ثواب کا کام تھا تو صحابہ کو محروم کیوں رکھا؟ جبکہ قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ایسی کبھی نہیں رہی ہے کہ ثواب کو چھپا کر کے کیا جائے اور دوسروں کو نہ بتایا جائے. تو نبی کا کسی صحابی کو نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو یہ بائی چانس ایسا ہو گیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 15 شعبان کو گئے اس کے بعد کے کسی روایت میں ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر آپ 15 شعبان کو جو ہے وہ قبرستان گئے. ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے اور جو دلیل موجود بھی ہے وہ بھی ضعیف ہے. یعنی 15 شعبان کو ایک مرتبہ جانے کی دلیل ہے وہ بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے. لہذا سنت سمجھ کر ہر سال جانا قطعی صحیح نہیں ہے. مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اس حدیث کو صحیح جانتا ہی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے. بار بار سنت سمجھ کر قبرستان جانا صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے مولانا میری مہر بہت پہلے 500 روپے رکھی گئی تھی، اب میں مہر ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ مہر کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے. تو اب بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس 500 کو اگر 500 اس وقت جو تھی اس کی ویلیو بہت تھی آج کے 40 سال پہلے، اور آج بھی مجھے آپ 500 روپے دیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو کیا میں ویلیو نکال کر کے پیسے دوں کہ اس وقت 500 روپے میں کتنا سونا ملتا تھا اور آج میں اس سونے کے برابر رقم نکالوں، یا یہ کہ میرے اوپر 500 روپے ہی ہے؟ جب آپ سن لیں اس کا 500 روپے جو انہوں نے طے کیے ہیں وہی 500 روپے ادا کرنا آج بھی ضروری ہے. اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی قیمت نکالے اور پھر مہر ادا کریں.
پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے زکوٰۃ ادا کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو چلی گئی، تو میری زکوٰۃ ادا ہوئی یا مجھے دوبارہ ادا کرنا ہے؟ دوبارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا عورت کا پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عورت کا پرفیوم لگانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ پرفیوم کی خوشبو ایسی نہ ہو کہ جس سے وہ جب باہر جائے تو لگانا نہیں چاہیے، بلکہ بہت ہی کم خوشبو والا لگانا چاہیے، اور گھر میں اگر ہے تو کسی قسم کا پرفیوم لگا سکتی ہے۔ اور اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب جائز ہے یا نہیں؟ پہلے بیبی ٹیسٹ ٹیوب سمجھ لیں کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، کافی آج بہت آ رہی بھائی۔ یہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب جو ہے اس کا مسئلہ سمجھ لیں، ہوتا یہ ہے کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی آدمی کا مادہ منویہ نکال کر کے بیوی کے رحم کے علاوہ یا بیوی کے رحم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ بچہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ شرعاً حرام ہے کہ کسی دوسرے بھی آدمی کا یعنی شوہر کے علاوہ کسی کا مادہ منویہ بیوی کے رحم میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بیوی کے رحم کے علاوہ ٹیوب میں بچے کو پرورش کی جاتی ہے، مادہ منویہ اگر شوہر کا ڈال کر کے ٹیوب میں پرورش کی گئی ہے اور پھر کچھ دن کے بعد اس کو مادر رحم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اسی کے شوہر کا مادہ منویہ ہے۔ تو لے دے کر کے خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر مادہ منویہ شوہر کا ہے تو جائز ہے، اور اگر شوہر کا نہیں ہے تو ہر حال میں ناجائز ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ کتنا فرض ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا ضروری کتنا ہے؟ دیکھیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر مسلمان پر اتنا تعلیم کا حاصل کرنا لازم ہے جس سے اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہمارا کن چیزوں کو فرض کیا ہے اور کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اتنا منیمم معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ مولانا میں نے سنا ہے کہ اگر نیک کام کی نیت کر لو تو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی اگر نیت کر لیتا ہے اچھے کام کی تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن میں اس میں ایک چیز جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی نیت کر رہا ہے وہ اس کا پاسبل یعنی اس کا ہونا ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 80 سال کا ہے، وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے لڑکا ہو گیا تو میں اس کو حافظ بناؤں گا، تو اس کو حافظ بنانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ 30 سال پہلے سے ہی اس کی ولادت ختم ہو چکی ہے اور اس کی بیوی بھی 70-75 سال کی ہے، مجھ سے لڑکے ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ لہذا جو نیت کی جا رہی ہے اس نیت کا ممکن ہونا کہ وہ نیت جو کر رہا ہے وہ ممکن الوجود ہو، پتہ چلا کہ ایسی چیز کی نیت کرنا کہ جو ممکن نہیں ہو تو پھر ایسی شکل میں اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ ایک حدیث کا ٹکڑا میں نقل کر رہا ہوں، اگر غلط ہو تو اس کو صحیح کر دیں، کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی واٹس ایپ پر تقریریں بھیجتے ہیں، وہ بھی تو نیا کام ہے، تو یہ بدعت ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے، حدیث کا ٹکڑا صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر نیا کام گمراہی ہے، دوسری جگہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ من احدث فی امرنا فہو رد او کما قال، کہ جس نے میری شریعت میں نیا کام، تو پتہ چلا کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آدمی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کرے، اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لے۔ اب یہاں پر صرف یہ آ گیا کہ کل محدثۃ، ہر نیا کام۔ اب ہر نیا کام میں تو آپ کا گھر بنانا بھی ہے، ہر نیا کام ٹرین سے سفر کرنا بھی ہے، جہاز سے سفر کرنا، ہر نیا کام سے مطلب شریعت میں نیا کام ثواب سمجھ کر کے کرنا، کیونکہ دوسری جگہ پہ من احدث فی امرنا آ گیا کہ جس نے نیا کام کیا ہمارے معاملے میں یعنی شریعت میں۔ لہذا اگر میں واٹس ایپ پہ تقریر بھیجوں اور شریعت سمجھ کر کے بھیجوں تو گنہگار ہوں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے
ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں ایک مثال تو واٹس ایپ پہ میں تقریر اور سوال جواب بھیج رہا ہوں، اور آپ اگر یہ کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، جزاک اللہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی ایسا نیا کام جس کا فائدہ ہو دنیا والوں کو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، اگر ایسا کام کیا جائے گا تو اس کو ثواب بھی ہوگا، بدعت ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں چادر اگر قبر پہ چڑھانا چاہتے چڑھا سکتے تھے کہ نہیں چڑھا سکتے تھے، اس کے باوجود حضور نے نہیں چڑھایا۔ اب کوئی بھی چڑھائے گا تو ہر حال میں گنہگار ہوگا، لیکن واٹس ایپ پر اگر حضور تقریر بھیجنا چاہتے تو بھیج سکتے تھے، نہیں بھیج سکتے تھے۔ لہٰذا آج جو کو بھیج رہا ہے اچھا کام سمجھ کر کے، یہ اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کو بھیجنے کا ثواب بھی ملے گا۔ کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور شرم بھی لگتی ہے، معلوم نہیں کہ آپ مجھے کیا سمجھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے شوہر جو ہے جب ہمارے قریب ہوتے ہیں تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ سارے کپڑے جو ہے نا کپڑوں میں نہیں رہیں آپ، تو ان کا یہ جو ڈیمانڈ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ آپ اس میں کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور ایک جگہ کہا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو تمہارے لیے لباس ہے۔ لہذا اگر میاں بیوی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو شرعی لحاظ سے اس کی پوری گنجائش ہے، اور بیوی کا یہ سمجھنا کہ ہمارے شوہر جو ہم سے کہتے ہیں کہ جب آپ میرے پاس ہوں تو کپڑا آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، شوہر کا ڈیمانڈ کرنا جائز ہے، اور بیوی کو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں محسوس کرنی چاہیے، شرعی لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ مولانا پوچھا گیا ہے، صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا یہ عید بقرعید کے موقع پر ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں جب لوگ ملنے آتے ہیں، خاص کر رشتہ دار لوگ ملنے آتے ہیں، تو بہن جو پھوپھیزاد خالہ ماموداد پھوپھیزاد بہنیں ہوتی ہیں، ان سے بغیر تکلف جو ہے وہ ہم لوگ لڑکے لوگ بھی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ بھی ہم سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ یہ ہاتھ ملانا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ دیکھیں کسی بھی غیر محرم سے، وہ عید بقرعید کا موقع ہو یا کوئی اور تہوار کا موقع ہو، بہرحال کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غیر محرم سے ہاتھ ملانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بعض اگر ایسا ہو جائے کوئی بہت بوڑھی ہیں اور وہ آپ کے سر پر ہاتھ پھیر دیں یا ہاتھ ملا لیں یا کیا کہتے ہیں آپ کو مطلب پیچھے ہاتھ پھیر دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جوان بہنوں سے جو پھوپھیزاد خالہ ماموداد بہنیں ہیں ان سے ہاتھ ملانا قطعی جائز نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں رسم ہے یہ رسم صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، دبئی سے سوال آیا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں جو ہے وہ پیریڈ کی حالت میں تھی اور میرے شوہر نے مجھ سے جو ہے وہ صحبت کی، حالانکہ اس میں میرا زیادہ دخل تھا اس صحبت میں، تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ میں بہت ہی شرمندہ ہوں اور اس کے مسئلے کا حل بتائیے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں صحبت پیریڈ کی حالت میں کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرے کا جو حل ہے وہ توبہ کرنا ہے، لہذا دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں اور توبہ کریں۔ ایسی شکل میں جو ہے وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ مولانا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جمعہ کی نماز میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بعض مسجدوں میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں وہ اتفاق سے فیض آباد ہی کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور 4 رکعت اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، فقہی بحث ہے کہ جمعہ جو ہے وہ گاؤں میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر گاؤں میں جمعہ شروع کر دیا گیا ہے تو پھر وہاں پر ہو جاتا ہے، وہاں پر اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ جمعہ بھی پڑھ لے رہے ہیں اور ظہر بھی پڑھ لے رہے ہیں، 2 کشتی میں سوار ہیں کہ اگر جمعہ نہیں ہوا ہو تو ظہر ہو جائے، اور اگر ظہر ہو گیا ہے تو جمعہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، جمعہ بھی نہ چھوٹے ظہر بھی نہیں۔ اس قسم کا کوئی ثبوت ہمارے پاس قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور وہ بارہا اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ کیا
یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بغیر سیڑھی لگائے چھت پر چڑھ جائے، اور اس بغیر واسطے کے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ میں ان کو کیا جواب دوں؟ دیکھیں بہت مرتبہ جواب اس کا دے چکا ہوں، بارہ بولتا رہتا ہوں، آج پھر بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو پی ایم سے ملنا ہے تو پہلے پیون سے ملے گا، پھر دنیا بھر کی فارمیلٹی ہوگا، پھر پی ایم سے ملے گا، اسی طرح کا چھت پر چڑھنا ہے تو بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے ہیں، یہ ساری مثالیں غلط ہیں۔ شریعت کو ہم کو سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو پی ایم سے ملنے کی بات ہے، پی ایم سے اس لیے نہیں مل سکتے ہیں کہ اگر سارے لوگ پی ایم کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھ دیں تو پی ایم کسی کی بات نہیں سن سکتا ہے، لہذا اس کی مجبوری ہے، وہ اس کی ویکنیس ہے، لہذا اس ویکنیس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک ایک آدمی ملو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اس سیکیورٹی کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ الگ الگ ملو کہ کہیں آ کر کے مجھے شوٹ نہ کر دے۔ تو پروردگار عالم کے سامنے نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور نہ پروردگار عالم کے سامنے لوگوں کی باتوں کو سننے کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر یہ کہنا، پی ایم سے مشابہ قرار دینا اور پی ایم سے تشبیہ دینا ایک دم غلط بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو کہتے ہیں کہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں بغیر سیڑھی کی، اس کی بھی بات سن لیجئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بڑی دعائیں سکھائیں، کپڑا پہننے کی، کھانا کھانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد میں آنے کی۔ ان تمام دعاؤں میں بندہ اپنے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کھول دے اپنے رحمت کے دروازے فلاں بزرگ کے واسطے سے یا فلاں نبی کے واسطے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا نہیں 50 دعا سکھلائی ہیں۔ آپ کسی دعا کے الفاظ کسی حدیث میں نقل کر دیجئے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کپڑا پہننے کی، کھانا کھانے کی، مسجد جانے کی، مسجد آنے کی، ٹوائلٹ جانے کی، کسی بھی دعا میں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے لیے بندہ دعا مانگے اور اس وقت واسطے کا حوالہ دے کہ بغیر واسطے کے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بندوں کو جوڑا ہے۔ آپ اس احسان کو ختم کر کے انڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں جائیے، لیکن قرآن حدیث سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ طرح وسیلے سے دعا مانگنا، تو ہمارے مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کہ بڑے مقرب بندے ہیں اور اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اس وسیلے سے میری دعا قبول کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ محبت یہاں پر وسیلہ ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ کر کے کوئی آدمی دعا مانگتا ہے وسیلے سے تو یہ عمل ہے، یہ عمل ہوا، عمل کا وسیلہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن یہ ذات کا وسیلہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں سکھائی ہیں، کسی دعا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ جب مانگے تو اس طریقے سے مانگے۔ نماز میں 2 جگہ دعا پڑھی جاتی ہے، پہلی دعا پڑھی جاتی ہے دعا قنوت کے طور پر، دوسری پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا ہے اس میں تو بڑی اہمیت ہے، اس کے باوجود آپ ڈائریکٹ سکھلا رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی بھی مغفرت نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ وہاں پہ سکھلانا چاہیے تھا کوئی بھی مغفرت نہیں کرتا مگر آپ سے جبکہ وسیلے سے مانگی جائے، ایسی دعا اللہ کے رسول کو سکھلانا چاہیے تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دعائیں بتانا اور کسی میں بھی کسی واسطے کا ذکر نہیں کرنا، نہ اپنا ذکر کرنا نہ کسی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر اسلامک پالیسی ایک دم واضح ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ملایا ہے، لہذا بیچ میں واسطہ اور اس قسم کی مثالیں دے کر پبلک کو گمراہ کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں، دوسرا سوال آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دونوں ضمنی سوال ہے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں دیوبندی حضرات کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ اولیاء اللہ سے کہیں مانگنے کے لیے قرآن میں منع نہیں کیا گیا۔ ایک دم صحیح بات ہے، مانگنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں پہ مانگنے سے منع ہے وہاں پہ ثبوت مراد ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مانگنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے تو پھر آپ لوگ مانگنے کے لیے کیوں منع کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ مانگنے کے لیے دیکھیے سے منع کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.5 سال رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
10 سال رہی، 11 رہی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کے ساتھ مسائل آئے، یہ لوگ مدینہ میں ہی رہتے تھے، کوئی ایک واقعہ کوئی نقل کر دے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال میں کتنے پاپڑ انہوں نے بیلے اور کتنی مخالفت کا سامنا ہوا. کسی موقع پر انہوں نے جا کر رسول کی قبر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ توجہ نہیں فرماتے ہیں اور ہمارے مسائل حل نہیں کرتے، آپ ہمارے مسائل حل کر دیجیے. لہذا ہمارے سامنے جو دلیل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. تو اس قسم کی کہ کوئی واقعات ہمارے سامنے موجود نہیں جس میں حضور نے یہ ترغیب دی ہو کہ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو ہم سے مانگو، بلکہ یہ ترغیب دی گئی کہ اگر جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے اللہ سے مانگو. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. سوالات کچھ رہ گئے ہیں کیونکہ کھانسی بہت آ رہی ہے. بہرحال کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے جوابات آپ تک پہنچا دیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.